حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ خدا نے اگر دوستی کا رشتہ نہ بنایا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ بیٹیاں عجیب شے ہوتی ہیں، جب گھر میں ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کچھ گھر میں صرف ان کی وجہ سے ہے، اور جب چلی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بغیر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ قرآن رب کو راضی کروائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرنے آئے گا۔ قرآن کہے گا، اے اللہ، میرے پڑھنے والے سے راضی ہو جا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس کے ہر آیت پڑھنے کے بدلے اس کی ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ آگ بجھانے والے آنسو۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آنکھ آنسوؤں سے بھر جائے، اللہ عز و جل اس پورے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے، اور جو قطرہ آنکھ سے نکل کر رخسار پر بہہ جائے، اس چہرے کو ذلت و تنگ دستی نہ پہنچے گی۔ اگر کسی امت میں ایک بھی رونے والا ہو تو اس کی وجہ سے ساری امت پر رحم کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہوتا ہے، مگر اللہ عز و جل کے خوف سے بہنے والا آنسو آگ کے سمندروں کو بجھا دے گا۔ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہوں پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہوتا مومن طعنہ دینے والا اور لعنت بکنے والا اور فحش کام کرنے والا اور بیہودہ بکنے والا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجن کرتے، اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجنری ہے، سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔
صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ صبر ایک عظیم نعمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مرنے والا مر جاتا ہے، پھر کون روتا ہے؟ یہ بات ان سے پوچھیں جن کا کوئی اپنا عزیز بچھڑ گیا ہو۔ زندگی میں لمحہ بلمحہ ہر موڑ پر ان کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ یا اللہ، جن کے اپنے دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، اور مومنین جنہیں ہم نہیں جانتے انہیں بھی بخش دے، آمین۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔